تو تھوڑے سامنے مولانا بہترین مدا خان بحر المسائب جناب محترم مولانا محسن عباس رومی صاحب ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمان گے انہوں دی آمد تے بآواز بلند صلوات دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہاتہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتکا یا ارحم الراحمین مالک اللہ اس عبادت نو قبول اور منظور فرما۔ تمام ماتمی عزتداران دا مجلس پاک دے وچ ٹر کے آیا قبول اور منظور فرما۔ بانیان عشرہ محرم الحرام دی زندگی دراز فرما۔ علم عزت بخت اقبال دے وچ دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما۔ اے میرے کریم اللہ جتنے بیمار ہیں سب نو شفاء کلی عطا فرما۔ جتنے والدین اپنے بیٹیاں بچیاں دے مستقبل واسطے پریشان ہیں مالک اللہ سب دیاں پریشانیاں ختم فرما اور بچیاں دے مستقبل آباد فرما۔ بہت بڑی دعا آج دے دور دی واجب دعا میرے ولی العصر امام زمان علیہ السلام دے ظہور دے وچ تاجیل عطا فرما۔ اہل بیت علیہ السلام نو ساڑی ذات دے اتے راضی اور سانو انہاں دی سیرت دے اتے عمل کرن دی مکمل توفیق عطا فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ دی مجلس پاک دے میں تشریف آوری دی خاطر روحانیت دی خاطر بلند صلوات ایک بلند صلوات پڑھو اہل بیت کی ذات دے ہوتے امام زمان علیہ السلام دی خوشنودی دی خاطر بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات الصلاة والسلام على سید العرب والعجم مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات الصلاة والسلام على فخر الادم والموسى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام على
حسین سید النساء العالمین، اکھاں بند کر کے سین دی ذات صلوات۔ اما بعد فقد قال الامام المعصوم علیہ السلام ان الناس عبید الدنیا صلوات۔ میرے محترم سامعین، مہمانان حسین ابن علی علیہ السلام، ہر انسان دے ذہن دے وچ یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جگہ، یہ مجلس حسین ابن علی یہ سیر گاہ نہیں ہے، یہ درس گاہ ہے، یہ تفریح دی جگہ نہیں ہے، اس کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اور آخرت دی کامیابی دی کنجی والی جگہ ہے۔ آج دی مجلس فضائل دی ابتدا میں پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں چند وصیتوں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک رسول نے ہر بندہ جانتا ہے کہ وصیت کس نو کیتی ہے، وصیت جس نو کیتی ہے اس کا نام ہے خلیفہ بلا فصل علی ابن ابی طالب۔ میرے پاک رسول پر فرمائندن اے میرے پیارے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میریاں چند وصیتاں ہیں، اور تو انہوں پتہ ہے کہ وصیت پوری انسان دی زندگی دی آخری قیمتی ترین گلان دے وچوں ہوندی۔ میرے بھائی علی ابن ابی طالب میری امت نو یہ میریاں گلان لازمی پہنچاونی ہیں کہ جیڑا انسان یا جڑے چار لوگ ایک کم کر لے سن جنت دے او مشتاق نہ رسن، جنت انہاں دی مشتاق رسن۔ یعنی جنت آکسی کہ کاش اے لوگ میرے وچ آ جاویں۔ پہلا او انسان جڑا یتیم دی مدد کرے دا اس چار لوگ دسنے جنہ دی جنت مشتاق رسی، جنہ دی انتظار جنت کرے سی، جنہ دی جنت دے داخلے دا شوق میرے رب کریم نراسی۔ سیدات پاک بابا پیو فرمیندہ ہے پہلا انسان جڑا یتیم دی مدد کرے دا اسی۔ دوسرا وہ انسان کہ جڑا کمزور انسان دے اتے رحم کرے دا اسی۔ توجہ ہوئے تو تیسرے بندے دا نام عرض کرا رسول پر فرمیندن تریجہ وہ انسان جڑا ماں باپ دے نال شفقت نال پیش آندہ اسی۔ چوتھا انسان وہ جڑا اپنے غلام اپنے متحد دے نال نرمی نال پیش آندہ اسی۔ جڑے یہ چار لوگ ہیں انہاں دی جنت مشتاق راسی، کہ کاش یہ چار لوگ جنت دے میں داخل ہو جامن اور انہاں دے داخلے نال جنت میں سکون راسی۔ زندگی دراز ہوئے اگلی سطر تے پہنچنا چاہنا کہ یتیم دی مدد۔ میرا چھیواں امام فرمائندہ جڑا انسان ایک یتیم دی اتنی ایک مدد کر چھوڑے کہ وہ یتیم اپنی کسے بھی مشکل دے وچ کسے اور بندے دا محتاج نہ رہے، اس دے اتے جنت اللہ واجب کر دیتا ہے۔ پھر معصوم پہ فرمیندن کہ جڑا بندہ کسے ایک یتیم بچے نو پال دے وے، جدہ وہ قبر اچ ویسی تا اس عمل دے نور نال اس دی قبر نورانی راسی۔ اللہ اس دی قبر دے وچ ایک دروازہ لویسی، او دروازہ سدھا جنت دے وچ کھلسی۔ تو سا جان دے ہو جنت دے ہر دروازے دے ہوتے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لکھے ہو جائے، اور جدہ بھی وہ دروازہ اس انسان دی قبر آنے پاس سے کھلسی، اس نے دو آوازہ سنی سن، یا حسین حسین سنی سی، یا علی علی سنی سی۔ زندگی دراز بہت عظیم واقعہ ملتا ہے۔ شیخ بہائی دی کتاب دا نام ہے کشکول۔ شیخ بہائی دی ایک مشہور کتاب دا نام ہے کشکول۔ توجہ میرے پاس ہے، توجہ ہے کہ جی میرے پاس ہے۔
توجہ ہوئے تو عرائض پیش کران. کتاب دا نام ہے کشکول. بہت مشہور کتاب ہے اور بہت تصدیق شدہ کتاب ہے. اس دے وچ ایک واقعہ نقل کرنا چاہنا. یتیم دی مدد دا کتنا ثواب ہے, کتنا اجر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سال ایک قبرستان دے وچ گزرے. توجہ میرے پاس ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان دے وچ ایک سال گزرے. ایک ضعیف دی قبر تو گزرے تو اس دے اتے عذاب آ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کے ٹر گئے. اگلے سال جدوں اسے قبرستان دے وچ دوبارہ گزر ہویا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیتا کہ عذاب اس ضعیف دے اتے رکا ہوا ہے. اتھائی استدعا کی تھی مالک اللہ پچھلے سال اسے مقام تو گزریاں, اس مردے دے اتے بزرگ دے اتے عذاب آئی. اس سال گزریاں تو کوئی عذاب کوئی نہیں, اس عذاب کی میں ہٹ گیا. اے میرے کریم اللہ اس مردے نو زندہ کر. میں اس کو پوچھنا چاہنا ایسا عمل ہڑتوں تو کوئی کر نہیں سکتا جو قبر اچ موجود ہیں. ایسا کیا ہو جائے جو پچھلے سال دے نسبت تو بخشیا گیا ہے, تو جنت دے قابل ہو گیا ہے. مردہ زندہ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام سوال کیتا کہ ایسا کیا عمل ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مردہ جواب دے کے آدھے میرا پتر جوان ہو جائے. اس دا ایک نیک عمل ہے جس دی وجہ تو میں قبر دے وچ بخشیا گیا. میرے بیٹے نے ایک یتیم بچے نو پالے ہے. میری بخشش دی دعا یتیم بچے کی تھی. میری بخشش دی دعا اس یتیم بچے کی تھی جڑا میرے بیٹے نے پالے ہے. اس بچے دی دعا نال رب کریم نے میری بخشش کر چھوڑی. کوفہ دا وسطہ دوسرا واقعہ نقل کرنا چاہنا. کوفہ دا وسطہ بہت ہی گنہگار انسان, اتنا گنہگار انسان کہ پورے علاقے دے وچ مشہور ہے. کوئی سلام کرنے واسطے تیار نہیں ہے. ہر بندے نو پتہ ہے شرابی ہے. ایک کدی نماز دے نیڑے نہیں گیا کہ جی میں لوگ مشہور ہو گئے. جدوں فوت ہویا حالت ہے کہ کوئی جنازے میں جاون واسطے تیار نہیں ہے. میت کافی گھنٹے گھر پئی رہی ہے, کوئی علاقے والا جنازے چ رلیا ہی نہیں. نتیجہ تو توڑی پہنچیا. بیوی نے 4 مزدور بازار چ بلوائے, غسل کفن دوایا, جنازہ اٹھیا گیا. کوئی علاقے دا بندہ جنازے دے نال رلن واسطے تیار نہیں. اچانک پورے علاقے میں کہے کہ اس علاقے دا سب تو نیک ترین انسان, زاہد پاکیزہ ترین انسان اس جنازے دا انتظار کر رہے ہیں. اسے جنازے دا انتظار کر رہی ہے کہ جس جنازے دے وچ کوئی شامل ہونا ہی نہیں چاہتا. زاہد کے قریب جنازہ پہنچیا. زاہد اور پاکیزہ شخص نے اشارہ کیتا کہ اس جگہ تے میت رکھ دیو. 4 مزدور ہیں جنہ جنازہ چاہے اور 5ویں اس دی مستور نال آ رہی. علاقے والے حیران ہو کے آدھے پتہ نہیں ہے زاہد انسان اس دی میت کیوں رکھوا ہوئے کہ جڑا اتنا گنہگار ہے. توجہ میرے پاس ہے کہ جڑا اتنا گنہگار ہے اس زاہد کا نیک شخص اس دا جنازہ رکھوا کے کروے. اتھائیں بول کے سارے انہوں مخاطب کر کے آتے جب جنازہ پڑھنا چاہتے ہو تو جنازے دیا لینا بنا لو. میں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خواب دے جا کے حکم دیتا ہے ایک جنازہ فلاں رستے دے اتے آسی, میں علی حکم پیا دینا اس دا جنازہ تو پڑھا چھوڑ. میں علی ابن ابی طالب حکم دے رہی ہوں اس جنازے دا تو خود اہتمام کر دیں. تکبیرہ کی سارے دے سارے نال رل گئے. ہر سوال پہ کرے دن جنازہ اٹھیا دفن ہو گیا. پوچھیا گیا کہ تو سے شرکت کیوں کی تھی؟ فرمایا علی ابن ابی طالب نے حکم دیتا ہے اس کی کوئی ایسی نیکی ہے جس وجہ تو علی, اللہ, محمد مصطفیٰ یہ سارے اس انسان تراضی ہو گئے تے بخشیا گیا ہے. اور نتیجہ پہنچاونا چاہنا. بیوی تو پوچھیا نے ایسا کوئی نیک عمل کریندا ہے؟ بیوی آتی ہے فقط 3 عمل کریندا ہے, فقط 3 عمل کریندا ہے. فرمایا پہلا کام شراب پیوے ہا, ادرات دا ٹائم ہو گیا, نشہ جو اترے ہا, ویڑے دے وچ بیٹھ کے رونا شروع کرے گا. ویڑے دے وچ بیٹھ کے شرمندگی تو
رونا شروع کرے دعا ہاتھ دے جا کے آکھیا میرے اللہ گنہگار انسان تیرا نافرمان ترین انسان پتہ نہیں جہنم دے کیڑے حصے دے وچ میری جگہ ہو سی اگر ہوئے رحم دی بات تو میرے اللہ میں معاف کر دے میں تو قادر ہے میں تیرا کمزور انسان ایک یہ دعا منگدا دوسرا کوئی نیک عمل بیوی آتی ہے نماز فجر تو پہلے پاکیزہ لباس پاوے ہا صبح دی نماز پڑھ کے سجدے دے وچ سر رکھ کے آکھیا محمد مصطفیٰ دا اللہ گناہگار ضرور ہاں تو رحمان ہے میں تیرا کمزور انسان ہاں بیوی تو پوچھے نے کوئی تیسرا عمل ہی کریندا ہے جس وجہ تو اللہ نے اس نو بخش دیتا ہوئے فرمایا ایک خاص عمل کریندا ہے رات نو شراب پیوے ہا فقط صبح دے ٹائم 2 رکعت نماز پڑھے ہا بخشش دی وجہ شاید ایو عمل ہوئے اے جتنی زندگی بھی زندہ رہے ہر روز ایک یتیم نو کھانا ضرور کھوائے یتیم نو پالن دا ثواب اور علاقے دے وچ ویکھو کہ جس مقام دے اتے کوئی یتیم ہے انسان دے ہاتھ دے وچ رزق آندا ہے انسان سمجھدا ہے جتنا آ گیا نے سارا میرا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بھائی جتنا رزق آ گیا اس دے وچ کسے مسکین دا حصہ بھی ہے کسے غریب ہمسائے دا حصہ بھی اس دے وچ موجود ہے اور امام علی ابن ابی طالب فرمائندے کہ میں تھا اس حد تک سوچیندا رہ گیا کہ ہمسائے دا نال والے دے گھر دے اوتے رزق دے اوتے اتنا ایک حق ہے کہ کدائیں اللہ اس ہمسائے نو نال والے دی وراثت اتنا شامل کر دے کہ اے ہمسائے ہے اس نو وراثت دے وچ حصہ نہیں اے ہمسائے دا حق تیسری بات اے یتیم دی مدد کرن دا ثواب اگلی بات کہ کمزور انسان دے ہوتے اگر کوئی انسان شفقت کریں دے نرمی کریں دے تو اس کا کیا ثواب سید نعمت اللہ جزائری پہ لکھ دیں اور فرمائیں دیں کہ ایک طالب علم کوفے دا وسطہ رستے تو جا رہا ہے رستے دے وچ ایک نجس العین جس نے اسی اپنے لفظوں دے وچ کتا سڈینے ہیں بھوکا اور پیاسا رستے تے موجود طالب علم جا رہی ہے اپنا درس حاصل کرنے واسطے رستے دے وچ بھوکا اور پیاسا اور اتنا بھوکا اور پیاسا ہے کہ اٹھی بھی نہیں سکتا گرمی تے موجود ہے تو سب ویکھنا ہے کہ اگر ایک عام حیوان نجس العین دے اوتے رحم کرن دا اے اجر ہے تے بس اشرف المخلوقات تے رحم کرن دا کے ثواب اس جیب دے وچ پیسے کوئی نہیں طالب علم کو جو طالب علم غریب ہوندے پیسے نہیں ہیں ذہن دے وچ سوچے اس نو ایسی شے تے میرے کول موجود نہیں کھواواں تا کیا کھواواں پیاسی بھی ہے بھوکی بھی ہے ذہن دے میں سوچ آئی سامنے اپنی کتاب نظر آئی بازار دے میں گیا اپنی کتاب بیچی جو پیسے ملے اس کے بدلے بازار چو کھانا خرید کیتا اس نجس العین نو کھوایا اس دی اکھیں دے وچوں چند آنسو ڈٹھے اپنی بولی دے وچ اس نو دعا کیتی طالب علم واپس اپنے گھر آیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی عطا وکھ آئے ایک عام حیوان دے اوتے رحم کرن دی خواب دے وچ جو ستا ہے خواب دے وچ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو ایک طالب علم سوال کر کے آدھے مولا ہکا کتاب ہے جس تو پڑھنا ہے تیرے دین دی خدمت کرنی آئی وہ ایک نجس العین دی پاروں حیوان دی پاروں بیچ کے آگیا جدہ کتابیں نہ ہو سن علمی نہ ہو سی کل تیرے جو مانی تیرے مومن میرے تے سوال کرے سن انہوں نے جواب کی میں دے سا علی ابن ابی طالب پر فرمیندن جڑا عمل کی تئی اس لئے بدلے میں علی ابن ابی طالب تیرے نال وعدہ کر رہی ہوں آج تو بعد علم واسطے تینوں کتابہ نہ پڑھنی اپو سن لوگ سوال کرے سن جواب میں علی ابن ابی طالب دیتا کرے سن اے ہے ایک کمزور اللہ دی مخلوق دے ہوتے رحم کرن دا سبب کہ اس انسان دے نال امام دی مدد شامل ہے والدین دے ہوتے شفقت معصوم پر فرمیندن جڑا انسان فقط ایک باری صبح دے ویلے ارادہ کرے کہ کیڑا عمل کرن کہ گھر بیٹھا میں حاجیاں دے وچ شمار ہوا
گھر بیٹھا میں نمازیاں دے شمار ہوں امام پہ فرمائیں صبح دے ٹائم اپنے والدین دے چہرے نو شفقت نال ویکھ ریا کر، اللہ تینوں گھر بیٹھا ایک حج مقبولہ دا ثواب عطا کرے یہ ہے والدین دی عظمت۔ اور کدی بھی کسی غلام، کدی بھی کسی اپنے ماتحت دے ہوتے کہ چونکہ وہ میرا محتاط ہے اس دے ہوتے ظلم نہ کرنا۔ اور امام سجاد علیہ السلام دی سیرت پڑھو، جعفر صادق علیہ السلام دی، انہاں دی اگر سیرت پڑھی جاوے تو اس دے زیادہ تر واقعات مل دے۔ اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام تا اتنے شفیقاً اللہ دی مخلوق دے ہوتے کہ اپنی کمائی ہوئی روزی دے نال میرے امام نے محنت والی روزی دے نال 1000 غلام آزاد کروائے۔ اور امام المتقین 1000 غلام اپنی محنت والی کمائی جو آزاد کراوے، اور اس دے منڑ والا مومن ایک ٹائم دا کھانا ہی کسی بھوکے نہ کھوا سکے تو پھر پیر بھی کرن دا فائدہ کوئی نہیں۔ مجلس دا اج دا پیغام فقط اپنی ذات کو نہ سوچو، اس دنیا دے اندر غریب موجود ہیں، مسکین موجود ہیں، انہاں تے نگاہ رکھو۔ تواڈے اوتے فرض ہے، تواڈے کولو سوال ہو سی، بلکہ ساڈے سارے کولو سوال ہو سی کہ فلاں علاقے دے وچ تو رہی ہیں، اس مقام تے تیری فلاں ڈیوٹی آئی، تیرے ہمسائے بھوکے رہ گئے، تیرے خیال ہی نہیں رہا۔ فلاں مسکین رول گیا، فلاں دا بیٹا، تیرا بیٹا پی ایچ ڈی کر گیا، نادا دے غریب دا بیٹا سکول ہی نہیں بن سکیا۔ اے فرائض ہیں، سوال ہو سی۔ معصوم پر فرمیندن اللہ دے فرشتے ایک مقام تے بڑا روندن، او چھوٹا بچہ کہ جس کی ماں دنیا تو چلی جاوے، میرے دل ہے کہ مصائب والے پاسے رکھ دے ماں، آج امیر مسلم دی جوڑی دا مصائب پڑھنا ہے۔ معصوم پر فرمیندن اللہ دے ملائک ایک مقام تے بڑا روندن، جدا ایک چھوٹا بچہ جس کی ماں دنیا تو چلی جاوے، اس نو پالن والی دائی ہوئے، بچہ نیندر تو جاگے، دائی تو کھانا یا پانی منگے، اور وہ دائی اس نو جھنک دے دے وے، اور اس چھوٹے بچے نو ماں یاد آ ونجے تا اللہ دے ملائک روندن اس بچے دی غربت دے ہوتے کہ اس دی ماں دنیا تو ٹری ہوئی آئی، اس نو جھنک نہ دے وے۔ ہاں تیرے تے میرا سوال ہے، ایک عام یتیم بچہ روے تے اللہ دے ملائک روندن، اس ویلے کتنا رونے حسن جدا دریا دی مانتے ہاتھ جوڑ کے آدھے آئین آج نہ مار، آج عید دی رات، عید دیں پہ چل دیں سانو انہ دنہ دے وچ نہ مار، اس ویلے ملائک کتنا رونے حسن۔ اور میرا ذہن منندہ ہے چاندی ہو جائے موقع جتھے ملائک رج رج رونے حسن، اس ویلے بڑا رونے حسن جدا مسلم ابن عقیل دی جوڑی دریا دے کنارے تے کھلو کے پیون واسطے نہیں تیمم کر کے فرمائندے ہیں سانو پانی چا دے میں تا سب وضو کرنا چاہتے۔ ایک سال دی قید دے میں توجہ کریں تا اسے جملے تے مسائب دی سطر پڑھنا چاہنا اور مجلس ہو ویسی۔ ایک سال دی قید دے وچ انہا یتیمان دے جسم دی حالت دنیا ہو گئی آئی، جی میں شام علی ایک سال دی قید علی اصغر دی بھین دی ہو گئی آئی۔ شام اچ بے کے چوتھے امام تو سوال کریا دسیاں میرا ویر سجاد پیاس دی آخری منزل کیڑی ہو دیئے، رات رو کے چوتھا امام آکیا پیاس دی آخری منزل اے ہے کہ انسان دا گوشت ہڈیاں دے نالو جدا ہونا شروع ہو ویندہ ہے۔ انہیں اپنے ہاتھ تھکو کار کیا سجاد میں اتنی تسیاں میں نے لگتا ہے میرا گوشت ہڈیاں تو جدا ویندہ ہوتا ہے۔ مرحبا۔ اور یہ حالت آئی نہ دعا بھیرامان دی جدہ قید تو چھٹے ہیں پورا سال گرم پانی پیتے رہے، خشک روٹی کھامے نہ دین روزہ رکھے نہ، اور جسم دی حالت اے ہو گئی آئی جدہ مشکور دے رحم تو بعد رہا ہوئے نا، تمہیں بھیرا ایک دن جو کٹھے بیٹھے ہیں تا نکا بھیرا انہیں بٹن کھول کے بڑے بھیرا نو اپنا جسم بکھا کے پیادا ہے، میں نو انج لگتا ہے میرا جسم قید رہ کے کچھ پرانا نہیں ہو گیا، گل نہ لا کے آدائی ہو توجنا آئی جو اسا بے وطن ہی ہاسے، اسا مسافر ہی ہاسے تے اسا یتیم ہی ہاسے۔ مرحبا مرحبا، تیاری کرو حسین دے پتران دی شہادت اور مقان پڑھنا چاہنا۔
جڑی سین تواڈے آسرے تے تواڈیاں مکانا جھلن واسطے لمبا سفر کر کے آئیے تے میں ہر محرم میں سرکرہ کرانا کہیں دے گھر فوت کیوں ونجے لوگ توڑ وائنتے پر چیندے نا محمد دی دھی اتنی غریب ہے جڑی ٹور کے مکان جھلنا دیئے جڑی آدیے رو لو ساڑھیاں نو پر چاو چا ساڑھے دریا دی بان دے کنارے تسے مارے گئے مرحبا مرحبا رسول دی دھی تواڈی مکان قبول فرماوے بھائی جان قید تو رہا ہوئے سو کی رہائی نہیں ملی شیخ صدوق پہلے کہ دن 40 دہاڑے ٹیمیاں دے وچ رل دے رہ گئے تے ماں نو ملن دے راہ گلیں دے رہ گئے تواڈے تے میرا سوال ہے جے 40 دن ٹیمیاں تے صحراواں دے وچ گزارے نے تے کھاندے کے رہے پیندے کے رہ گئے مشہور دے رہے ہم تو بعد مختصر کرے ساں اس نتیجے تے پہنچ ساں دعا پھراما دی قسمت دا کنارہ انجے رلیا ٹردے اسے گھر چا گئے جتے حارس قاتل دا گھر آئی آدھ رات دا ٹائم ہویا اس دی بیوی نے بڑی خدمت کی تھی نکا بھرا ستا ہے بڑا بھرا ستا ہے نکے بھرا نو خواب دے وچ بابے دی زیارت ہوئی ہے توجہ میرے پاس کرے سو فضائل ہوتا ہے جی میں تو صبر سے نال سن دے ہو مسائب دے ویلے توجہ منتشر ہوئے تو وقت مکان دی رہ بندیے نکے بھران خواب دے وچ بابا ملے آئے رسول اللہ پہ پوچھ دیں نال علی ابن ابی طالب کھلوتے ہیں مسلم آپ تا آئے ہیں جوڑی نال نہیں لایا یا مسلم ابن عقیل رو کے پہ فرمائیں دیں میرے آقا میں نے امید ہے جو کل علی شام نو ساڑھے کولا ویسے جلدی دے نال وڈے بھران جگا کے آدھے جاگیا میں نے لگ دائے آج علی رات ساڑھی زندگی دی چھیکڑی رات ہے مرحبا کی میں زندگی دی چھیکڑی رات ہے بابے یہ گل کیتی ہے ہن اگلی سطر تے جائے ماتم کرنا ہے اسے کرنا ہے جس دی توجہ سی وڈا بھرات ہے تعبیر پہیا بڑھ دیئے نکا بھرا رو کے پیادے میں نے اے دس اساں جو پردیس دے وچ قتل حسین سانو کوئی رومانہ لائی ہو سی وڈا بھرا رو کے پیادہ ہے سانو کہیں رومنا ہے اساں پردیسی آئیں اساں مسافر آئیں اساں یتیم آئیں ساڑیاں مامائیں دور ہیں ساڑیاں بہنائیں دور ہیں جدہ یہ لفظ ہے نا سانو کہیں رومنا ہے اساں پردیسی آئیں بات نکے نکے ہاتھ ودھا کے آدھا ہے تو میرے گالے چبائیں پا میں تیرے گالے چبائیں پہنا جے سانو کہیں نہیں رومنا میں تینو رونا تو مینو رو ماتم دی تیاری کرو انہا یتیمہ دے رومنا لگوئی نا جڑے دریا دے کنارے تے آدھے آئے نا ماں جے ماما عباس ہو بے آتا ان یتیمہ مانگنا مرے ہاں اللہ توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے یہ وین بلند ہوندے آئے جی میں تُساں بلند ہوندے ہو نا تے لوگانوں توڑے رومن دی آواز تو پتہ لگ دائے جو اتھے کوئی ہے اے دے ذہن دے وچ فوراں خیال آیا ہے جو اتلا جڑا میرا مکان ہے اس دے وچ کچھ دو بچیاں دے رومن دی آواز ہے ممبر دی قسم ہے وڈے بھیرا دی عمر آئی 8 سال چھوٹے دی عمر آئی 5 یا 7 سال دعاں بوسے دے کے نہ رخسار دے ہوتے نکے بھیرا نو وڈے بھیرا چپ کرامن دی کوشش تکیتی ہے بوسا دے کے آدھے اچھا نہ رو لگتا ہے قاتل دا گھر ہے ممبر دی قسم ہے اس اپنے ویڑے دی وچو ایک اٹ چاہیے جس نو اٹ سڑے دے ہو یہ چاہ کے پوڑیاں چڑھنا شروع ہو جائے اس آکے پہلی ذرا دروازہ تالے تے ماریے میادرانہ ہے تالے تے نہیں ہے رقیہ سین دے جگر تے لگ دیا رہی ہیں جی میں یہ پریندہ رہی ہے دومیں بھرا ایک بیدے گالج بائیں پیندے رہے تے نال اندھیرے مکان دے کنارے دے وچ ہوندے رہ گئے وڈا بھرا منہ چوم گیا دائی پہلے میں مری ویسا تینوں بچے ساں جو ٹر دے ویلے اما دھی آئی میرا قیمتی لالے یہ خیال رکھیں آدھی آئی تو وڈا ہے وڈے بھیرا پیو دی جاتے ہو دن لمبے سفر ہو سن پردیس ہو سی یتیم ہو سی دا لازمی خیال رکھیں میں منت کریں دی بھائیاں مرحبا رسول دی دھی تواڈی مکان قبول فرماوے بھائی جان یہ گلنا کریں دے پہائن اس ظالم تالا تروڑیا یہ اندھیر آیا ظالم آتا ہے میں اندھیرے مکان دے وچ ہاتھ مرتا آیا اندھیرا مکان نہیں نظر کوئی نہ یاندی کوئی شائع اور اس سے جملے تو میں بینڈ شروع کرے ساں تو سر راج کے مکان دے منی ہے موک گئی غریب حسین دا محرم ہوندہ ہی حسین رومن دے فصل دے ہوندے تے راج تے تیاری کر کے آئے کرو ذہن تواڈا یا شام ہوئے یا کوفہ دیاں گلیاں چ ہوئے یا کربلا ہوئے
دھیاں دے پردے ہونی یہ گلنا پہیا ہوندیاں ہیں آدھے میں اندھیرے مکان دے وچ ہاتھ مرے دایا پہلے جملے تے اتنی ہائے کریں سینڈ تیرے حق کے دعا کر کے ونجیں میں روایت اچ پڑھیا ہے جدہ میدان حشر و سینہ علی اصغر دی چھوٹی بہن اپنی دادی تو سوال کر کے اکسی اماں او لوگ کتے کھلوتے ہیں جڑے مٹیاں تے بائے کے کہے ویلے مسلم دی جوڑی نو روندے آن کہے ویلے میرے بابے دیاں 13 ضرباں نو روندے آن کہیں ویلے مسلم اپنے عقیل نو روندے آن تے کہیں ویلے میرے دوران نو روندے آن اما انہاں نو پہلے جنت بھیجوا اتھے دھوپ ڈھیرے جلدی جنت جوان بامے نا اما میں نو ڈھیر پیارے نے جڑے روندے رہے گئے اکبر دے بابے رو مرحبا مرحبا تیاری کرو علی دیاں دھیاں تواڈی مکان قبول فرماویں اے ظالم آدھے میں اندھیرے مکان دے وچ ہاتھ مریندا آیا اچانک ظالم آدھے میرے دومیں ہاتھ دعاں پھیراواں دیاں اتھے آئے نا جتھے ماں کنگی دے دی آئی اس ہاتھ رکھے ہے نا ظالم ہاتھ سخت پایا ہے نکا بھیرا رو کے آدھے اتنا نمار آپے نسے آئے تیرے مہمان آئے دھیاں دے بردے اونی لفظ مہمان آئے اس ظالم انہیں چایا ہے جنہیں مسافر سامان چاہندہ ہے اے ظالم آدھے میں نو خطرائی متا بھاج ونجے نا دے میں وال زور نال نبے نا نکے دی چیخ نکل گئی ہے آدھے نکے دی چیخ نکلیے بڑے بھرا اپنے والا درمان نہیں کیتا تمہیں ہاتھ میرے کو جوڑے ہاتھ جوڑ کے میری منت کرے داری آیا دے حال منت ولا کرے دائی میں تماچا مارے آئے وڈے دے داند تروٹ گئے آدھے بھامے جو موے جو خون آئی نکا بھی رائے ڈا بھی آرائے وقت جلدی دے نال اٹھے آئے سونے ہاتھ جوڑ کے آدھائی یتیم بھی آئے تے اسیر بھی آئے من رب دینا مسوالے آدھائی کار جتنا ظلم میں حاضر ہاں میرے ویرد چھوڑ بسم اللہ میں تھوڑا نو کرا تھوڑے سونے اشارے ویدہ ضرور کھلوتا میں بچہ پڑھنا اے ظالم آدھر میں چاٹ ماریے وڈے پھرا دے داند تروٹ گئے بھامے جو موے جو خون آیا اپنا درد بھول گیا رو کے آدھائی یتیم بھی آئے تے اسیر بھی آئے مان رب دینا مسوالے آدھائی کر جتنا ظلم میں حاضر ہاں میرے ویر دے چھوڑ دے والے جتنے دھیاں دے بھینا رلا کے 6 محرم نو امیر مسلم دے سونے لالا نو رومن دی تیاری کر کے آئیو میں دوڑے تے سوال کرے نا وڈا بھیرا اتنی منتاں کیوں کرے دایا ظالم دے پاس وے کے آدھے تاں وڈا منتاں کرے نا میں نو امڑی پارتا آئیو دینی آئی جدہ ٹورے آسا میرے نالے آدھی آئی دا خیال رکھیں بیچ سفران دے تیری مالا قیمتی بسم اللہ جڑے پچھلے عزدار بیٹھے ہو اے انہاں دا مسائے پیا پڑھدا جنہاں دی چھوٹی بھائن دے اتے گھوڑیاں دے سومبا گیا ہے مایا درانا مسلم و غریب ہر کہیں دے کربلا پتر قتل ہوئے مسلم دی دھی قتل ہوئے ممبر دی قسم ظالم آدھے میں نو کوئی رحم نہیں آیا میں دعا بھرامانو زور نال والا تو نبی آیا آدھے ڈھیر سارا اونچا مکان آئی میں پہلی پوڑی لتھا یتیمان دے وال نبی آیا اور روایت سمجھنی آدھے دوجی پوڑی لتھا میں یتیمان دے وال نبی آیا ماتم دی تیاری کرے آیا دھے جدہ میں نامی پوڑی تے آیا میں ایڈا سانگ دے لویا میں دوہاں دے وال چھوڑے دویں بھرا خاک دے جھڑن وڈا سنبھل گیا ہے نکے بھرا ایکت پیشانی در گیا ہے وڈے بھرا لوہے کات بندھا کے
اس ظالم نو خطرہ ہی بھاج نہ جاویں پہلی روایت پڑھیے اس دعا بھراما دے کانڈ مگر ہاتھ بدھیرا دوجھی روایت آدھی فقط کانڈ مگر ہاتھ نہیں بدھے سب پیران دلائے کہ سینے تائی دعا نو رسیاں نال بدھایا اے ظالم نو خطرہ ہی مت بھاج ونجن پلر دے نال کھلار کے سیتیمہ دیا ظلفاں آپس چ بدھیاں بات دسے نائے سے کتنے تماچے مارے نمیا دھرانا اللہ جانے کی میں برداشت کرے سو جتنے تماچے کربلا تو شام تائی شمر حسین دی بھیٹ مارے اتنے تماچے حکرات جہارے سمسلم دے یتیمان مارے نکا بھیرا رو گیا دھائی ساڑا قتل ہی قتل او نبی آدھات ساڑیاں ظلفاں وچ ہاتھ پا نہیں رو گیا دھائی اسا رشتہ دار او نبی دے حیات قبر رسول حلالیں جڑے ماتمی آئے بیٹھے اور رو گیا تھے آئے نسائے پردیسی آئیو اللہ راسی ساڑیاں ظلفاں وچ مرحبا رسول دی تھی گھڑی مکان قبول فرماوے اللہ گھڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے دعا بھرا ساری رات ستون دے نال کھڑے رہے نا جدہ عید دلے ہوندے تواڈے تے سوال کرے نا ہر کوئی اپنے جانور دی قربانی کرے دایا ہر کوئی اپنے گھر دے وچوں اپنا جانور لائے کے نکل دایا صبح دا ٹائم ہویا ہے جڑے رات دے کھڑے رہے نونا دے پیر سوج گئے نا روایت آتی اس رسیاں کھولیاں کھلو نہیں سکے وڈا سجے جھڑے آیا نکا بھرا کبے جھڑے توڑے تے سوالے جڑے کھلو نہ سکتے دریا تے کی میں آیا میں روایت چ پڑھ آئے ظالم آپ گھوڑے تے بیٹھا ہے اس دعا بھرا مانیا ظلفیں چ ہاتھ پایا ہے جنت دے نواب دے بھڑے جے گھوڑے دریا ہے ہاتھیں چ سفر کرے دے آئے دریا دی مان تے لہا گیا دے جلدی کرو چولے لہاؤ نکا بھرا دے وڈے بھرا نو مینو ایک گل اماں دی بڑی یاد بھیا دیے جدا آخری دے ہو گیا ہے نما سونے کپڑے بوئے دیا وقت منہ چوم کے آدھی آئی آثار دسائے دینا تو سا کوئی نہیں بننا آؤ میں پوتا گل لو چاہتی آئی میرے لحظے دے مہمان وہ بچڑے آؤ معلوم ہو چمہ جا رسول دی تھی بڑا پرسا قبول کرے نکا بھرا دے میں سانو آتی آئی میں عید دا جوڑا آئیو بے نیہاں تو سا کفن سمجھ گئے پہنچا تھی آئی میں تحت الحنار آخری بہنہ تے آ گیا آخری بہنہ تے آ گیا جنی حضرت ماتم کر لے سیادی آئی میں تحت الحنار ولدی ہاں میں گمیت بڑھ اکھلاو چا پاک رسول دی تھی دوڑیاں مکانا قبول فرماوے دریا دی مانتے آگے آدھے آئے نہ سانو بازار لائے وانا سا یوسف تو گھٹ کوئی نہیں ہے اسا بازاریں جو وگدے کدائیں دا بھینا نو بن مل سائے تو جھوائن کر کے آدھے آئے نہ سانو زندہ ابن زیاد دربار چلائے وانا جتائیں سے کوئی گل نہیں منی چھڑک دے کہ آدھے دو رکعت نماز پڑھنی نے تھا پڑھ لو آج قتل کرے سا سونی نماز بیٹھے پڑھ دن جلدی نماز ختم کی دینے دو ہاتھ دعا